الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن العبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امت کا رشتہ اور امت کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ بہت زیادہ پیارا بھی ہے، اہم بھی ہے، نازک بھی ہے۔ آج کی اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت، محبت، احترام کی بابت چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ ایک بہترین مصنف ہیں ابو الحسن عباسی، ان کی کتاب ہے کتابوں کی درسگاہ میں۔ جس میں صفحہ نمبر 31 پر چراغ محبت عنوان کے تحت حضرت مولانا تحریر فرماتے ہیں، سیرت کا کون سا گوشہ ہے جس پر نہیں لکھا گیا، کون سا پہلو ہے جس پر نہیں کہا گیا، کون سی زبان ہے جو مدح نبی سے آراستہ نہ ہوئی ہو۔ یقیناً کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں جس پر خامہ فراسی نہ کی گئی ہو۔ تعبیرات کے شہپارے، خطابت کے شاہکار، منظوم جواہر پارے لے کر ادیب و خطیب و شاعر دربار رسالت میں حاضری اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں۔ انداز سب کا عاشقانہ، ہر ایک کا والہانہ، اس لیے نہیں کہ سیرت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی حاجت ہے کہ جمال سیرت تو ان سب سے مستغنی و بے نیاز، تاہم لفظوں کے جس صدف کوابر سیرت چھو گیا وہ گوہر میں ڈھل گیا۔ ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، کیا کوئی زبان ایسی ہے جہاں ادب کی فضائیں حضور رسالت میں نہ سلام کہتی ہو، نہ پیام دیتی ہو؟ نہیں، اور قطعاً نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے محبوبیت و عقیدت کا، دلوں میں آپ کے احترام و عظمت کا۔ شاہ ہو کہ گدا، فقیر ہو کہ امیر، عاصی ہو کہ پاک باز، بندہ مومن کے دل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن رہتا ہے۔ یہ چراغ محبت سرمائے ملت بھی ہے اور سرمائے ملت کا نگہبان بھی۔ گناہوں سے آلودہ عاصی کا خوگر، لاابالی و آوارہ، ہر سو غفلت کے چھائے ہوئے اندھیاروں میں گھرا ایک امتی ختم الرسل کے سامنے جب
نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آ جائے تو اس کی آنکھوں میں عقیدت کا نور، محبت کا سرور جھلکنے لگتا ہے۔ دو مثالیں تحریر فرمائی ہیں، ایک شاہ و حکمراں کی، دوسری ایک شاعر خراباتی شرابی و کبابی کی۔ بادشاہ ناصر الدین محمود ایک خاص مصاحب کا نام محمد تھا۔ بادشاہ اسے اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے خلاف معمول اسے تاج الدین کہہ کر آواز دی۔ وہ تعمیل حکم حاضر تو ہو گیا، لیکن بعد میں گھر جا کر 3 دن تک نہیں آیا۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا، 3 روز تک غائب رہنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، آپ ہمیشہ مجھے محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے، لیکن اس دن آپ نے تاج الدین کہہ کر پکارا۔ میں سمجھا کہ آپ کے دل میں میرے متعلق کوئی خلش پیدا ہو گئی ہے، اس لیے 3 دن حاضر خدمت نہیں ہوا۔ ناصر الدین نے کہا، واللہ میرے دل میں آپ کے متعلق کسی قسم کی کوئی خلش نہیں۔ تاج الدین کے نام سے تو میں نے اس لیے اس دن پکارا تھا کہ اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور مجھے محمد کا مقدس نام بغیر وضو کے لینا مناسب نہیں ہوا۔ تاریخ فرشتہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276 پر یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک بادشاہ کی نگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی عظمت اور محبت۔ اب آئیے ایک شرابی کبابی امتی کے دل کو دیکھیے۔ اختر شیرانی اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ لاہور کی عرب ہوٹل میں ایک دفعہ کمیونسٹ نوجوانوں نے جو بلا کے ذہین تھے اختر شیرانی سے مختلف موضوعات پر بحث چھیڑ دی۔ اس وقت تک وہ 2 بوتلیں چڑھا چکے تھے اور ہوش قائم نہ تھے۔ تمام بدن پر رعشہ طاری تھا، حتیٰ کہ الفاظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر زبان سے نکل رہے تھے۔ ادھر انا کا شروع سے یہ حال تھا کہ اپنے سوا کسی کو نہیں مانتے تھے۔ جانے کیا سوال زیر بحث تھا؟ فرمایا، مسلمانوں میں 3 شخص اب تک ایسے پیدا ہوئے ہیں جو ہر اعتبار سے جینیس بھی ہیں اور کامل الفن بھی۔ پہلے تو ابو الفضل، دوسرے اسد اللہ خان غالب، تیسرے ابوالکلام آزاد۔ شاعر وہ شاید ہی کسی کو مانتے تھے۔ ہم عصر شعراء میں جو واقعی شاعر تھا اسے بھی اپنے سے کمتر خیال کرتے تھے۔ کمیونسٹ نوجوان نے فیض کے بارے میں سوال کیا، طرح دے گئے۔ جوش کے متعلق پوچھا، کہا وہ ناظم ہیں۔ سردار جعفری کا نام لیا، مسکرائے۔ فراق کا ذکر چھیڑا، ہوں ہاں کر کے چپ ہو گئے۔ ساحل لدھیانوی کی بات کی، سامنے بیٹھا تھا، فرمایا مشق کرنے دو۔ ظہیر کاشمیری کے بارے میں کہا، نام سنا ہے۔ احمد ندیم قاسمی، فرمایا میرا شاگرد ہے۔ نوجوانوں نے دیکھا کہ ترقی پسند تحریک ہی کے منکر ہیں تو بحث کا رخ پھیر دیا۔ حضرت فلاں پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہیں؟ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، نشے میں چور تھے، زبان پر قابو نہیں تھا، لیکن چونک کر فرمایا، کیا بکتے ہو؟ ادب و انشاء یا شعر و شاعری کی بات کرو۔ کسی نے فوراً ہی افلاطون کی طرف رخ موڑ دیا۔ ان کے مکالمات کی بابت کیا خیال ہے؟ ارسطو اور سقراط کے بارے میں سوال کیا، مگر اس وقت وہ اپنے موڈ میں تھے۔ فرمایا، اجی پوچھو یہ کہ ہم کون ہیں؟ یہ ارسطو، افلاطون، سقراط آج ہوتے تو ہمارے حلقے میں بیٹھتے، ہمیں ان سے کیا کہ ان کے بارے میں رائے دیتے پھریں۔ اس لڑکھڑائی ہوئی آواز سے فائدہ اٹھا کر ایک ظالم قسم کے کمیونسٹ نے سوال کیا، آپ کا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اللہ! ایک شرابی جیسے کوئی برق تڑپی ہو بلور کا گلاس اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ بدبخت! ایک عاصی سے سوال کرتا ہے، ایک سیاہ روح سے پوچھتا ہے،
ایک فاسق سے کیا کہلوانا چاہتا ہے؟ تمام جسم کانپ رہا تھا، یکایکی رونا شروع کیا، ہچکی بن گئی۔ ایسی حالت میں تم نے یہ نام کیوں لیا؟ تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ گستاخ، بے ادب، با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار۔ اس شریر سوال پر توبہ کرو۔ تمہارا خوب سے باطن خوب سمجھتا ہوں۔ خود قہر و غضب کی تصویر ہو گئے۔ اس نوجوان کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے بات کو موڑنا چاہا مگر اختر کہاں سنتے تھے، اسے اٹھوا دیا، پھر خود اٹھ کر چلے گئے۔ تمام رات روتے رہے، کہتے تھے یہ لوگ اتنے نڈر ہو گئے کہ آخری سہارا بھی ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ میں گنہگار ضرور ہوں لیکن یہ مجھے کافر بنا دینا چاہتے ہیں۔ مجھے ہیں حکم ازاں، صفحہ نمبر 17 اور 18۔ دیکھا آپ نے ایک گنہگار امتی ختم الرسول کا عشق والہانہ، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی اختر شیرانی کی یہ نعت بھی گوش گزار کر لیجئے۔ اگر اے نسیم سحر تیرا گزر ہو دیار حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز میں۔ تم حد عقل نہ پا سکی فقط حال اتنا بتا سکی کہ تم ایک جلوہ راز تھے جو آیا ہیں رنگ مجاز میں۔ نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ متاع امن و اما ملی، جو دوائے درد نہا ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ عجب ایک سرور سا چھا گیا، میری روح و دل میں سما گیا، تیرا نام سے آ گیا میرے لب پہ جب بھی نماز میں۔ کروں نظریں نغمے جاں فضاں، میں کہاں سے اختر بے نوا، کہ سوائے نالے دل نہیں ہے میرے دل کے غم زدہ ساز میں۔ ایک شرابی لیکن عشق کا یہ حال ہے کہ شراب کے نشے میں چور لڑکھڑاتے ہوئے انداز کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ سننے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی محمد الحسن گنگوہی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ مسلمان چاہے جس سطح کا ہو، اس کے قلب میں حب رسول، عظمت رسول، دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ حرمت رسول کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، شان اقدس میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس موضوع پر برادران وطن کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی قول و فعل سے گستاخی نہ ہونے پائے، کہ اس سے مسلمان کا دل مجروح ہوگا اور ایسا کچھ کر گزرے گا جو کافی نقصان دہ ہوگا۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے غازی علیم الدین شہید کہ گستاخ رسول کو کافر کردار تک پہنچا کر بند سلاخوں میں وکیل کی اس اپیل پر، اس گزارش پر کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ جس وقت میں حملہ کر رہا تھا ہوش میں نہیں تھا، غازی علیم الدین شہید کہنے لگے کیا بات کرتے ہو وکیل صاحب، وہ ایک لمحہ تو ہوش کا آیا تھا، اسی لمحے کے بارے میں کہہ دوں ہوش میں نہیں تھا۔ کمرۂ عدالت میں بولے گئے تاریخ ساز الفاظ بھولے نہیں جائیں گے۔ جج کے سامنے غازی علیم الدین شہید کہنے لگے جج صاحب، آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی، ہم توہین رسالت کیسے برداشت کر لیں؟ یہ حال ہر مسلمان کا ہے، ایک بار وہ اپنی توہین برداشت کر لے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی توہین
وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کیوں برداشت کرے گا جبکہ اس کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ کمال درجے کے ایمان کو پا نہیں سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غائب درجہ محبت نہ کر لیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جب تک تمام چیزوں سے اوپر نہیں اٹھے گی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ لا یؤمن العبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، کوئی بھی بندہ کمال درجے کے ایمان کو پا نہیں سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس کے نزدیک اس کے گھر بار، اس کی مال و دولت اور تمام دنیا جہان سے زیادہ عظیم نہ ہو جائے۔ وہ جانتا ہے، اس لیے جو لوگ اس جرم میں مبتلا ہیں وہ آگاہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، سمجھ جائیں، ورنہ آج ایک مفتی سلمان اظہری بول رہے ہیں یہی سلسلہ چلتا رہا تو ہر مسلمان بول اٹھے گا اور آخری سانس تک وہ حرمت رسول کے لیے، عظمت رسول کے لیے کھڑا رہے گا، اور جب تک گستاخ رسول کیفر کردار تک نہ پہنچا دیے جائیں وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ باری تعالیٰ برادران وطن کو شعور عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔